الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصبر نصف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت کا بے حد کرم اور احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنی اصلاح کے ساتھ آخرت کی فکر کے ساتھ مل بیٹھنے کا یہ موقع عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے اور اسے اللہ تعالیٰ اپنی رضا کا اور ہم سب کی اصلاح کا ذریعہ بنائے. اس دنیا کی زندگی میں ہر انسان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اسے دنیا کے اندر نعمتیں ملیں، راحتیں ملیں، خوشیاں ملیں، اسے صحت ملے، اسے مال ملے، اسے اچھی اولاد ملے، اسے شہرت ملے، اسے عزت ملے، اسے اقتدار ملے، اسے اختیار ملے. ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے اور کوئی بھی انسان یہ نہیں چاہتا کہ عزت کی بجائے اسے کوئی ذلت مل جائے، صحت کی بجائے کوئی بیماری مل جائے، بجائے مال کی غربت اور تنگستی آ جائے. کوئی بھی انسان اس بات کی چاہت دل میں نہیں رکھتا. لیکن دنیا کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر بہت سے لوگ جو اقتدار کے عروج پر نظر آتے ہیں، شہرت کے عروج پہ نظر آتے ہیں، صحت اور جوانی کے عروج پر نظر آتے ہیں، مال و دولت کے عروج پر نظر آتے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد کبھی کبھی بہت سے لوگ نشان عبرت بھی بنتے ہوئے نظر آتے ہیں. ذلت، پستی، غربت، بے بسی، بے کسی کا نمونہ بھی نظر آتے ہیں. تو آخر یہ کیا چیز ہے کہ انسان چاہتا کچھ ہے اور کبھی اس کی چاہتیں اس کو ملتی بھی ہیں اور کبھی اس کی چاہتیں ملنے کے بعد اس سے واپس بھی چلی جاتی ہیں. آخر اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے، یہ دنیا آزمائش اور امتحان کا گھر ہے
اور ظاہر ہے کہ جب یہ دنیا آزمائش اور امتحان کا گھر ہے تو یہاں پر ہر انسان کو آزمائش اور امتحان سے گزرنا پڑتا ہے، اور وہ آزمائش اور امتحان مختلف قسم کا ہوتا ہے، ہر ایک کا یکساں نہیں ہوتا۔ اور وہ امتحان لینے والی ذات کون سی ہے، امتحان کون لیتا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ امتحان لینے والی جو ذات ہے وہ ہمارا پیدا کرنے والا رب ہے، کہ جو ہمارا اس دنیا کے اندر امتحان لیتا رہتا ہے۔ اور خالی یہی نہیں کہ وہ امتحان لے اور امتحان لینے سے پہلے اس کی اطلاع بھی نہ دے، ایسا نہیں ہے، ہمیں اطلاع پہلے دے دی گئی ہے، ہمیں آگاہ پہلے کر دیا گیا ہے کہ تمہیں جو دنیا کی نعمتیں، خوشیاں، راحتیں مل رہی ہیں، عزت اور شہرت مل رہی ہے، مال و دولت مل رہا ہے، صحت و جوانی مل رہی ہے، عہدہ اور منصب مل رہا ہے، اقتدار مل رہا ہے، تو یہ نہ سمجھنا کہ یہ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا، بلکہ جب بھی یہ شہرت، عزت، دولت، جب بھی یہ دنیا کی چیزیں آتی ہیں تو اپنے ساتھ یہ آزمائش اور امتحان لے کر ضرور آتی ہیں۔ اس لیے اللہ نے ہمیں پہلے سے آگاہ کر دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، کہ ہم تمہیں آزمائیں گے تھوڑا سا، بِشَيْءٍ تھوڑا سا، مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ کس طرح سے آزمائیں گے؟ تمہیں خوف کے ذریعے سے آزمائیں گے، خوف کے ذریعے سے۔ دیکھ لیجیے ابھی جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ ابھی ماضی قریب میں گزر کر آئے ہیں، یہ کرونا کا زمانہ، وبا کا زمانہ، یہ سارا زمانہ خوف کا زمانہ تھا۔ اور یہ خوف کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے، اسی لیے اللہ نے تو پہلے آگاہ کر دیا، کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، کس چیز کے ذریعے سے؟ خوف کے ذریعے سے آزمائیں گے۔ اور اس خوف کا مشاہدہ ہم میں سے ہر شخص کو ہوا ہے کہ وہ خوف کیسا خوف تھا، اور اگر ان حالات کا تجزیہ کیا جائے اور اس زمانے کی حقیقت کے اندر اگر غور کیا جائے، آج یہ کہتے تو ہیں کہ دنیا کے اندر کرونا سے 12 لاکھ سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں اور اتنے لوگ متاثر ہو چکے ہیں، لیکن یہ جو اتنی اموات ہوئی ہیں، حقیقت یہ ہے کہ لوگ کرونا سے کم مرے ہیں، خوف سے زیادہ مرے ہیں، خوف۔ اور یہ خوف کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے امتحان لینے کا ایک ذریعہ اور راستہ ہے۔ اللہ خوف مسلط کر کے بھی بندے کو آزماتا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ اس خوف کے زمانے کے اندر لوگوں کی کیفیت کیا تھی، اس خوف کے زمانے کے اندر لوگوں کی کیفیت یہ تھی کہ ہر آدمی کو اپنی جان بچانے کی فکر تھی کہ میری جان بچ جائے، حالانکہ جان تو اللہ کی دی ہوئی ایک امانت ہے، اس جان کے ہم مالک نہیں ہیں، اللہ کی ایک امانت ہے۔ تو ہر انسان کو اس بات کی فکر تھی کہ کسی طرح سے میری جان بچ جائے اور موت سے میں بچ جاؤں، حالانکہ موت جو ہے کوئی بچنے کی چیز نہیں ہے، موت تو ایسی چیز ہے کہ جب اس کا وقت آ جاتا ہے تو وہ آ کر رہتی ہے اور اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس زمانے کے اندر جو کام ہمیں کرنا چاہیے تھا اور جس کا فقدان نظر آیا ہمارے معاشرے کے اندر، وہ تھا موت کی تیاری، کہ موت کسی وبا سے، کسی بیماری سے موت نہیں آتی، موت تو اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ اور ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا کہ بھائی مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرو، اور اگر اس موت کی تیاری کے اندر تم لگے رہے، موت کے فکر کو تم نے اختیار کر لیا،
تو موت جیسی چیز بھی تمہارے لیے لذیذ ہو جائے گی، ہے تو بہت تلخ، لیکن اگر اس کی تیاری تم کرتے رہے، اور اس کی تیاری کیا ہے؟ اعمال آخرت کا اہتمام ہے کہ اگر موت کی تیاری میں تم لگے رہے، موت کا خوف بھی تم سے دور ہو جائے گا، اور موت کی جو تلخی ہے وہ بھی تم سے دور ہو جائے گی، اور یہ موت تمہیں لذیذ اور محبوب ہو جائے گی۔ کس وجہ سے محبوب ہو جائے گی؟ یہ موت اس وجہ سے تمہیں محبوب ہو جائے گی کیونکہ حدیث میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ موت تو مومن کا تحفہ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ تحفہ جو ہوتا ہے، الموت تحفۃ المومن، تو تحفہ جو ہوتا ہے وہ کوئی ناگوار چیز نہیں ہوتی، تحفہ جو ہوتا ہے ہمیشہ خوشگوار چیز ہوتی ہے، وہ ناگوار چیز نہیں ہوتی۔ تو پتہ یہ چلا کہ موت کوئی ناخوشگوار چیز نہیں ہے بلکہ خوشگوار چیز ہے، لیکن موت ہمیں ناگوار کیوں لگتی ہے اور موت سے خوف کیوں آتا ہے؟ وہ موت سے خوف اس لیے آتا ہے کہ ہم نے موت کی تیاری نہیں کی، اور موت سے خوف اس لیے آتا ہے کہ ہم اس موت کو یاد نہیں رکھتے، موت کو بھولے ہوئے ہیں۔ اور جب ہم اپنی موت کو بھولے ہوئے ہیں، اچانک اگر کبھی کسی ہم موت کو دیکھ لیتے ہیں یا کبھی موت کا دھیان ہمیں آ جاتا ہے تو پھر ہمیں خوف ہونے لگتا ہے کہ جی یہ موت ہم مریں گے کیسے اور دنیا چھوٹے گی کیسے؟ وجہ یہ ہے کہ دنیا میں دل پھنسا رکھا ہے، دل میں دنیا کو بسا رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا سے جانے کو جی نہیں چاہتا۔ اگر یہ دنیا ہاتھ میں ہو، دنیا دل کے اندر نہ ہو، اور دل کے اندر اگر آخرت کی فکر ہو اور موت کی یاد ہمہ وقت ہو، تو کبھی بھی انسان موت سے نہ گھبرائے، موت کا اسے خوف نہ آئے، بلکہ موت تو ایک ایسی چیز ہے کہ جو محبوب سے وصال کا ذریعہ ہے۔ کہ موت کیا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الموت جسر، کہ موت تو ایک پل ہے، یوصل الحبیب الی الحبیب، کہ یہ دوست کو دوست سے ملا دیتی ہے۔ تو جو چیز دوست سے ملاقات کا ذریعہ بن جائے وہ چیز تو محبوب ہونی چاہیے۔ کہ ایک دوست کسی دوسرے دوست کی ملاقات کے لیے اگر جاتا ہے تو جتنی دیر وہ ملاقات کے لیے سفر کرتا ہے اس کا وہ سفر بھی لذیذ اور مزیدار ہوتا ہے، کیونکہ آگے دوست سے ملاقات ہونے والی ہوتی ہے، اس لیے اسے سفر کی تلخی کا، سفر کی تھکاوٹ کا، اس کی مشقت کا احساس نہیں ہوتا، بلکہ یہ دھیان ہوتا ہے کہ بس اب دوست سے ملاقات ہونے والی ہے۔ اور وہ دوست کی ملاقات اتنی لذیذ ہوتی ہے، مزیدار ہوتی ہے کہ اس سفر کی مشقت اور تلخی کو بھلا دیتی ہے۔ تو جب دنیا کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان کسی انسان سے دوستی اگر کرتا ہے اور اس کی ملاقات اسے لذیذ اور محبوب معلوم ہوتی ہے، اسے پسند آتی ہے، اس کا منتظر رہتا ہے، تو جن کے دل میں اپنے رب کی یاد ہے اور جن کے دل میں اپنے رب کی ملاقات کا شوق ہے، پھر دنیا کی زندگی کے اندر ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ دنیا کی زندگی کے اندر جتنی بھی آزمائشیں آتی ہیں، امتحان آتے ہیں، کوئی نزول بلا کا زمانہ آ جاتا ہے، کوئی صحت کے بجائے بیماری آ جاتی ہے یا کوئی اور پریشانی آ جاتی ہے، لیکن چونکہ ان کا سفر طے ہو رہا ہے اپنے محبوب کی طرف، تو اس سفر کو قطع کرتے ہوئے چاہے کتنی ہی مشقت اور دشواری پیش آئے، لیکن ایک دھیان اتنا مزیدار اور لذیذ ہوتا ہے کہ بس اب رب سے ملاقات ہوگی، وصال یار نصیب ہوگا، تو ساری تلخی اور پریشانی انسان کی دور ہو جاتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ خوف کے ذریعے سے انسان کا امتحان لیتے ہیں۔ جب خوف کے ذریعے سے امتحان لیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جیسے ایک طالب علم ہے اور طالب علم کا جب امتحان کا زمانہ آتا ہے تو اسے بھی ایک خوف ہوتا ہے کہ نہ معلوم پرچہ کیا ہوگا، کیسا ہوگا، لیکن وہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کہیں امتحان چھوڑ کر بیٹھ جاتا ہے۔ جو کچھ بھی آنے والا ہو، جو کچھ بھی پیش ہونے والا ہو، لیکن امتحان کی تیاری کرتا ہے
اور جب وہ امتحان کی تیاری کرتا ہے تو پھر اس حالت کے اندر ہوتا ہے کہ وہ سوالوں کے جواب حل کر لیتا ہے، بالآخر اسے کامیابی نصیب ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے اس دنیا کے اندر بھائی رہتے ہوئے اگر انسان خوف اپنے اوپر مسلط کر لے تو انسان کی زندگی کے اندر تعطل آ جاتا ہے۔ خوف تو ایک امتحان کی چیز ہے، لیکن اس خوف کا یہ مطلب نہیں کہ اپنے آپ کو معطل کر دے، بلکہ خوف کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کی فکر کو اپنے اوپر زیادہ کر لے۔ اور یاد رکھیے کہ خوف کی علامت اور پہچان بھی یہی ہے۔ خوف کی علامت اور پہچان اپنے کو معطل کرنا نہیں ہے، بلکہ خوف کی علامت اور پہچان یہ ہے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا میں اللہ سے سوال کیا کہ یا اللہ میں آپ سے آپ کا اتنا خوف چاہتا ہوں کہ جو میرے اور گناہ کے درمیان حائل ہو جائے، رکاوٹ بن جائے۔ بس اتنا خوف چاہیے، اس سے زیادہ خوف نہیں چاہیے، اور نہ اس سے زیادہ خوف مطلوب ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ خوف تو ہم اتنا کرتے ہیں کہ لوگوں نے گھروں سے نکلنا چھوڑ دیا، لوگوں نے ملنا چھوڑ دیا، جنازوں میں شرکت کرنا چھوڑ دیا، اور وہ جان جو جانے والی ہے اس کی اتنی فکر کی کہ اعمال کے اندر تعطل آ گیا، لوگوں کی غفلتیں بڑھ گئیں، اور کیا تھا جی، ہر آدمی کہتا جی خوف ہے خوف ہے۔ تو بھائی خوف تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں آزمائیں گے خوف کے ذریعے سے، لیکن تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ آگے جو بات فرمائی وہ بشر الصابرین، کہ صابرین کے لیے، صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے۔ آزمائش تو ہوگی، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ دنیا کے اندر جو کچھ بھی انسان کو ملتا ہے، جس چیز کا وہ طالب ہوتا ہے، ہر چیز کے ساتھ آزمائش اور امتحان ضرور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا دے کر بھی دیکھتے ہیں اور دنیا کو لے کر بھی دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مال و دولت، عزت اور شہرت دے کر بھی آزماتے ہیں، اولاد دے کر بھی آزماتے ہیں، منصب دے کر بھی آزماتے ہیں، اور اللہ دنیا کی ان چیزوں کو لے کر بھی انسان کو آزماتا ہے۔ کیا آخر یہ کرتا کیا ہے؟ اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب انہیں عزت، دولت، شہرت ملتی ہے، ان کے اندر میں آ جاتی ہے، میں آ جاتی ہے۔ کیا ہے جی، میں نے ایسا کیا ہے، میرے کرنے سے ایسا ہوا ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ سر سے لے کے پیر تک سراپا شکر بن جاتا اور اپنے رب کی شکر گزاری میں لگ جاتا کہ اگر کچھ مجھے حاصل ہوا ہے تو یہ میرے رب کی عطا ہے، میں اس قابل نہیں تھا، میرے رب کا مجھ پر احسان ہوا کہ جو اللہ نے یہ سب کچھ عطا کر دیا۔ لیکن وہی بات امتحان ہے نا، آزمائش ہے۔ انسان میں کرنے لگتا ہے کہ میں نے ایسا کیا، میں نے ایسا کیا، اور جب یہ میں لگتا ہے، اپنے اوپر نظر جاتی ہے، اس دینے والی ذات کی طرف نظر نہیں جاتی، تو پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ آنن فانن سب کچھ چلا جاتا ہے۔ وہ عزت چلی جاتی ہے، مال چلا جاتا ہے، شہرت چلی جاتی ہے، وہ چلی جاتی ہے وہ چیزیں، کیونکہ جو ذات دینے پر قادر ہے وہ ذات چھین لینے پر بھی قادر ہے، واپس لے لینے پر بھی قادر ہے۔ تو اس لیے جب اللہ کی طرف سے انعامات کی بارش ہو اور عطایا کا ایک تسلسل قائم ہو، اس وقت کبھی اس نعمت میں غرق ہو کے اپنے مالک کو نہیں بھولنا چاہیے، کسی تکبر اور بڑائی کے اندر مبتلا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ڈرتے رہنا چاہیے کہ یہ ایک آزمائش اور امتحان ہے، کہیں اس امتحان میں ناکام نہ ہو جاؤں۔ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اور اگر میں اس میں ناکام ہو گیا تو وہ ذات جس نے یہ سب کچھ دیا ہے وہ ذات واپس لینے پر بھی قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کہ خوف کے ذریعے بھی آزمائیں گے اور بھوک کے ذریعے بھی آزمائیں گے۔ بھوک کے ذریعے سے دیکھ لیجئے اس کرونا کے زمانے میں کتنے لوگ بھوک کا شکار ہوئے، کتنے لوگ بے روزگار ہوئے۔ یہ کیا تھا؟ آزمائش تھی، امتحان تھا، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں تھا، آزمائش اور امتحان تھا۔ کہا کہ بھوک کے ذریعے سے بھی آزمائیں گے
اور وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مال میں نقصان کے ذریعے سے بھی آزمائیں گے۔ یعنی اگر ہم اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں اور اس اپنے قریب کے زمانے کو دیکھتے ہیں تو یہ ساری باتیں ہمیں سچ نظر آتی چلی جاتی ہیں کہ اللہ نے اپنے کلام میں کیا کچھ فرمایا، اور وہ حقیقت کھلی آنکھوں اس زمانے میں نظر آتی ہے کہ مال میں نقصان کے ذریعے سے آزمائیں گے، پھلوں میں نقصان کے ذریعے سے آزمائیں گے، اور جانوں میں نقصان کے ذریعے سے آزمائیں گے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں اس ماضی قریب کے اندر نظر آئی کہ جب آدمی اس آیت کی تلاوت کرتا ہے تو یہ ساری کی ساری چیزیں نظر آتی ہیں کہ جو اس ماضی قریب کے اندر جو کچھ بھی گزرا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ کیفیت تھی کہ پھل درختوں میں تیار تھے لیکن اسے توڑ نہیں سکتے تھے، منڈیوں میں بھیج نہیں سکتے تھے، ٹرانسپورٹ بند تھی۔ کیا تھا پھلوں کا نقصان؟ کبھی نقصان یوں ہوتا ہے کہ پھل ہی پیدا نہیں ہوتا، کبھی یوں ہوتا ہے کہ پیدا ہو کے ضائع ہو جاتا ہے کہ پھل تو پیدا ہوئے لیکن لوگوں تک نہیں پہنچ سکے، لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ تو یہ ساری اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ آج اس آیت کی طرف جب ذہن گیا تو دیکھا کہ اس ماضی قریب کے اندر یہ ساری باتوں کا مشاہدہ ہوا، لیکن آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کہ امتحان تو ہے، آزمائش تو ہے، اور یہ ساری چیزیں آزمائش کا ذریعہ تو ہے، لیکن کامیابی کس کے لیے؟ کامیابی کس کے لیے ہے؟ کامیابی صبر کرنے والوں کے لیے، صبر کرنے والوں کے لیے۔ اور صبر جو ہے یہ اپنی ذات کے اندر، اپنے مفہوم کے اندر بڑی وسعت رکھتا ہے۔ ہمارے نزدیک تو صبر یہ ہے، ایک محدود سا تصور اس کا ذہنوں کے اندر ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو بھائی صبر کر لیا جائے، صبر کی تلقین کر دی جائے، بس یہی صبر ہے۔ یاد رکھیے کہ صبر اپنے معنی کے اندر بڑی وسعت رکھتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بشر الصابرین کہ صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجیے۔ پتہ یہ چلا کہ ان حالات کے اندر کامیاب کون ہوگا؟ حالات ابھی گزر چکے اور آئندہ بھی ممکن ہے کہ آئیں، اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، لیکن کامیاب وہ ہوگا جو صبر کرنے والا ہے۔ اب صبر کے مفہوم کو سمجھنا چاہیے کہ صبر کہتے کس کو ہیں۔ اسی لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ سب سے بڑی بہادری جو ہے وہ صبر ہے۔ سب سے بڑی بہادری کیا ہے؟ سب سے بڑی بہادری صبر ہے۔ اور صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر کہتے ہیں ناگوار چیزوں پر اپنی طبیعت کا جمانا اور اسے برداشت کرنا اور جزا فضا نہ کرنا اور گلا شکوہ نہ کرنا، کوئی اعتراض کی بات زبان پہ نہ لانا، اس ناگوار چیز پہ دل سے راضی رہنا، کیونکہ کس کی جانب سے پیش آئی ہے؟ اللہ کی جانب سے پیش آئی ہے۔ کوئی مال کا نقصان ہو گیا، کوئی جان کا نقصان ہو گیا، کوئی صحت کے اندر کوئی کمی آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، کس کی جانب سے ہے؟ اللہ کی جانب سے ہے۔ تو اللہ کی جانب سے جب اگر ہے تو اللہ ہمارا خیر خواہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اتنا خیر خواہ ہے کہ ہم اپنے بھی اتنے خیر خواہ نہیں جتنا اللہ ہمارا خیر خواہ ہے۔ اگر کوئی ایسے حالات پیش آئے ہیں تو پھر انسان کو دل سے راضی رہنا چاہیے۔ ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے اسباب تو اختیار کرنے چاہیے۔ اگر بیمار ہے تو ڈاکٹر کے پاس جائے، دوا بھی استعمال کرے، لیکن دل سے راضی بھی رہے کہ جو معاملہ من جانب اللہ پیش آیا ہے یا آ رہا ہے اللہ کی رضا میں راضی، لیکن اسباب اختیار کرنے سے شریعت منع نہیں کرتی، اور اسباب کا اختیار کرنا یہ توکل کے خلاف بھی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ توکل یہ ہے کہ آدمی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے، کہ گھر بیٹھا رہے کہ اللہ کو روزی پہنچانی ہوگی تو گھر پہنچا دے گا، یہ توکل نہیں ہے۔ بیمار ہو جائے گھر بیٹھا رہے، اللہ کو شفا دینی ہوگی تو دے دے گا، یہ توکل نہیں ہے۔ توکل یہ ہے کہ اسباب کو اختیار کرنے کے بعد بھروسہ اللہ پہ کرے، اسباب پر بھروسہ نہ کرے، یہ عین توکل ہے۔ اسباب پہ بھروسہ نہ کرے،
آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون متوکل ہوگا. لیکن آپ کی زندگی میں جو حالات پیش آئے، آپ نے جنگیں بھی لڑی، بہت سے غزوات کے اندر شرکت کی، یہ نہیں تھا کہ اللہ کو فتح دینی ہوگی تو ہو جائے گی، نہیں، اس کے لیے پورے اسباب کو اختیار کیا گیا، پورے ساز و سامان کو اختیار کیا گیا، اور پوری تدابیر کو اختیار کیا گیا. اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ کیا گیا اور اللہ نے فتح بھی عطا فرمائی. تو یہ کیا ہے؟ یہ عین توکل ہے. اس لیے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اسباب کو اختیار کیا تو پھر صبر نہیں رہے گا اور توکل ہمارا ختم ہو جائے گا. یاد رکھیے کہ اسباب کے ساتھ صبر بھی رہتا ہے اور توکل بھی رہتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ جمع ہو سکتی ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ صبر اپنے معنی کے اندر بڑی وسعت رکھتا ہے. ایک صبر تو یہ ہے کہ جب کسی گناہ کا موقع آئے، کسی نافرمانی کا موقع آئے، انسان اس وقت جم جائے، ڈٹ جائے کہ میں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی. یہ بھی صبر ہے، کیونکہ آگے کیا ہے؟ بشارت ہے صابرین کے لیے، اور اس بشارت کو حاصل کرنے کے مواقع جا بجا موجود ہیں، قدم قدم پر بشارت کے مواقع موجود ہیں. کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں بشارتیں ملیں؟ اور بشارت بھی کس کی جانب سے؟ اللہ کی جانب سے. اور اللہ کی بشارت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بشارت یہ ہے کہ اس بندے کی طرف اللہ کی نظر خاص ہو جاتی ہے، توجہ خاص ہو جاتی ہے، اور اللہ کی عطایا اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی توجہ کا اثر ہوتا ہے. تو یہ بشارتیں ہیں، اور پھر بے شمار بشارتیں ہیں جو قرآن پاک میں موجود ہیں، احادیث مبارکہ میں موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وعیدیں بھی موجود ہیں کہ اگر آدمی نیکی کرتا ہے، بھلائی کرتا ہے، اچھائی کرتا ہے، اس کے کیا کیا فوائد ہیں، کیا کیا ثمرات ہیں. اور اگر بے صبری کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کو اختیار کرتا ہے، تو پھر اس کے نقصانات بھی ہیں. وہ نقصانات دنیا کے اندر بھی ہیں، وہ نقصانات آخرت کے اندر بھی ہیں. تو پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کے موقع پر صبر کرنا، یعنی جب انسان کے لیے کوئی گناہ کا موقع آئے، اور گناہ کے مواقع آتے رہتے ہیں، اور یہ موقع گناہ کرنے کا نہیں ہوتا بلکہ بشارت حاصل کرنے کا موقع ہوتا ہے، کہ ایسے وقت میں انسان اپنے نفس سے، جی سے یہ کہہ دے کہ میں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی. آج اس معاملے کے اندر ہم بڑے کمزور ہیں کہ ایک طرف نیکی بھی کرتے ہیں لیکن دوسری طرف گناہ سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے. حالانکہ گناہ سے بچنا یہ صبر کا بڑا اعلیٰ موقع ہے. جو جی چاہتا ہے کر لیتے ہیں، جو جی چاہتا ہے زبان سے بول دیتے ہیں. کتنی آج بے احتیاطی ہے زبان کی، اور یہ زبان کا روکنا یہ بھی تو صبر ہے، آنکھ کا روکنا یہ بھی تو صبر ہے، ان کانوں کو جھوٹی اور بات سے، غیبت کی بات سے روکنا یہ بھی تو صبر ہے، گانے باجے موسیقی سے روکنا یہ بھی تو صبر ہے. کتنے مواقع ہیں صبر کے. لیکن وہی کیفیت کہ ایک طرف نیکی بھی کر لیتے ہیں، دوسری طرف گناہ سے نہیں بچتے. یہی وجہ ہے کہ نیکی کے جو اثرات ہیں، ثمرات ہیں، نیکی کے جو انوار ہیں، وہ ہماری زندگی کے اندر نظر نہیں آتے. ورنہ نیکی کا نور کیسا ہوتا ہے؟ نیکی کا نور تو ایسا ہے کہ جہاں وہ انسان کے قلب اور روح کو منور کرتا ہے، ارے اس کے اثرات اس کے ظاہر کے اوپر بھی آتے ہیں. دیکھنے میں کشش و جاذبیت اس کے اندر ہوتی ہے، وہ اثرات چھپے نہیں رہتے. دور سے دیکھنے میں پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا متقی آدمی ہے، یہ کتنا پرہیزگار آدمی ہے. تو اس لیے یہ سارے صبر کے مواقع ہیں. ایک زبان انسان کی آپ دیکھ لیجئے کہ زبان سب کتنی بے احتیاطی کرتے ہیں. کبھی صبح سے شام تک بیٹھ کر سوچے تو صحیح کہ آج ہم نے اپنی زبان کا استعمال کیسے کیا، اور جتنی مرتبہ اس کا استعمال غلط کیا اتنی مرتبہ ہم نے صبر کے موقع کو ضائع کیا اور صبر کے اجر کو ضائع کیا. اور جتنی مرتبہ ہم نے زبان کا غلط استعمال کیا، ہم نے اپنے دل کے لیے، اپنے قلب اور روح کے لیے ہم نے بربادی کا سامان کیا، اپنے قلب اور روح کو بے نور کیا.
اور اسے ظلمت کدا بنایا، لیکن وہی کہ جیت چاہتا ہے، ایک اندر کی خواہش ہوتی ہے، بولتے چلے جاتے ہیں، بولتے چلے جاتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ بات کرنے کی ہے یا نہیں۔ تو بھائی یہ صبر کا موقع ہے، کتنی مرتبہ آتا ہے، اس لیے بزرگوں نے کہا کہ بولنے سے پہلے سوچ لیا کرو، پہلے تول اور بعد میں بول۔ اور یہ ایک مرض ہے، یہ کوئی کمال کی چیز نہیں ہے۔ خاموش رہنا یہ کمال ہے، زیادہ بولنا یہ کمال نہیں ہے، چاہے مرد ہو یا خواتین ہو۔ آج یہ بولنے کا مرض عام ہے، عام مرض ہے۔ اور رہی صحیح کثر اس موبائل فون نے پوری کی ہے، کیا ہے کہ جی وہ ایک ہی نیٹ ورک میں فری بات ہوتی ہے، ایک گھنٹے کے پیکج ہوتے ہیں۔ اور خواتین کو دیکھو جب بات کرنا شروع کرتی ہیں، بھائی کام کی بات جو ہے 1-2 منٹ کے اندر کام کی بات ختم ہو جاتی ہے، باقی 1 گھنٹہ کیا بات ہوتی ہے۔ اور کبھی سوچا کہ اس کی ظلمت کتنی ہے۔ اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ انسان کی صحت پر اس کا کتنا اثر پڑتا ہے، کہ جب آدمی باتیں کرتا ہے کتنی توانائی اس کی استعمال میں آتی ہے، اور جب توانائی کو فضول کاموں کے اندر استعمال کر لیا، پھر وہی ہوگا جو ہوتا ہے کہ جی تلاوت کے لیے وقت نہیں ہے، ذکر کے لیے وقت نہیں ہے، تسبیحات کے لیے وقت نہیں ہے، نوافل کے لیے وقت نہیں ہے، کیونکہ اندر جو توانائی تھی اسے تو باتیں کر کر کے ضائع کر دیا۔ اب تمہارے اندر ہمت کہاں سے ہو کچھ کرنے کی؟ تو اس لیے سوچنا چاہیے کہ یہ زیادہ بولنا یہ کمال کی بات نہیں ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ بڑے درجے کے صحابہ میں سے ہیں، فرمایا کرتے تھے کہ خاموشی کو اس طرح سے سیکھو، سکوت کو اس طرح سے سیکھو جیسے تم گویائی کو سیکھتے ہو، جیسے بولنے کو سیکھتے ہو، اس طرح سے تم سکوت اور خاموشی کو سیکھو، یعنی خاموش رہنے کی عادت ڈالو۔ اس لیے ہم اپنے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے بارہا یہ بات سنا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اگر اپنا دل کھولنا چاہتے ہو، دل کھولنا چاہتے ہو، کس لیے دل کھولنا چاہتے ہو؟ کہ یہ دل اللہ تعالیٰ کے انوار اور تجلیات کا مرکز بن جائے، اس کا منبع بن جائے۔ کس کی خواہش نہیں ہے کہ وہ چاہے کہ اس کا دل کھل جائے؟ اگر اس دل کو کھولنا چاہتے ہو، فرمایا کرتے تھے کہ زبان بند کر دل کھل جائے گا، اس زبان کو بند کر لے دل کھل جائے گا۔ آج یہ جو دل پر تالے لگے ہوئے ہیں، یہ دل پر تالے کیوں لگے ہوئے ہیں؟ یہ زبان چر چر چل رہی ہے، اور یہ میں اپنی طرف سے یہ بات نہیں کہہ رہا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم افتح اقفال قلوبنا بذکرک، یا اللہ ہمارے دلوں کے تالوں کو کھول دے اپنی یاد سے، اپنے ذکر سے۔ تو پتہ یہ چلا کہ دلوں کو تالے لگ جاتے ہیں، اور وہ تالے یہ تالے نہیں ہوتے جیسے تالے ہم دیکھتے ہیں۔ وہ تالے کس چیز کے لگتے ہیں؟ وہ تالے غفلت کے لگتے ہیں، غفلت کے لگتے ہیں۔ اور اس غفلت کی علامت اور پہچان کیا ہے؟ اس غفلت کی علامت اور پہچان یہی تو ہے کہ انسان باتیں تو زیادہ کرے لیکن اللہ کا نام نہ لے، اللہ کا نام اس کی زبان پہ نہ آئے، اور چرچر زبان باتوں میں چلتی رہے۔ تو یہ علامت ہے کہ دل پر غفلت کے تالے لگے ہوئے ہیں۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی، تعلیم فرمائی کہ بھائی اس غفلت سے اللہ کی پناہ مانگو، اور اللہ کی بارگاہ میں التجا کرو، اے اللہ ہمارے دل کے تالوں کو کھول دے۔ کس چیز سے کھول دے؟ اس کی چابی بھی بتا دی کہ یہ تالا کس چابی سے کھلنے والا ہے، یہ اللہ کے ذکر سے کھلنے والا ہے۔ یہ جو غفلت کا تالا ہے یہ اللہ کے ذکر سے کھلنے والا ہے، اللہ کا ذکر اس کی چابی ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ چابی ہمیں نہیں دی گئی، چابی تو دی گئی ہے، لیکن کوئی چابی کو استعمال کرے گا جبھی تو تالا کھلے گا۔ اور بھائی کسی دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ جو کچھ انسان کرتا ہے، جو بھی اس کے افعال زندگی کے اندر ہوتے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے یہ لکھنے والے دائیں بائیں بیٹھے یہ لکھ بھی رہے ہیں، ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید۔ اگر اتنا بھی استحضار ہمیں آ جائے کہ ہم جو کچھ زبان سے نکال رہے ہیں یہ لکھنے والے دائیں بائیں بیٹھے لکھ رہے ہیں، دیکھیں نا کیمرہ کہیں لگا ہوتا ہے، ریکارڈنگ چل رہی ہوتی ہے۔ آج ان جدید چیزوں نے ان چیزوں کو سمجھنا آسان کر دیا کہ اسی طرح سے ہماری زندگی کی بھی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ہر اچھی بری چیز ریکارڈ ہو رہی ہے،
اور یہ دنیا کے کیمرے ایسے نہیں جو اللہ نے ہم پر فٹ کر دیے، وہ فرشتے لگائے ہیں جو لکھنے کے لیے موجود ہیں، اور وہ ذرا چوکنے والے بھی نہیں ہیں۔ تو ایک کیمرے کے سامنے تو انسان غلطی نہ کرے، کس لیے کہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے۔ تو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ یہ دائیں بائیں لکھنے والے بیٹھے ہیں، تو کیا ہمیں اس پہ یقین نہیں کرنا چاہیے؟ اور پھر اللہ بھی تو دیکھ رہا ہے، الم یعلم بان اللہ یرا، کہ انسان کیا سمجھتا ہے کہ اللہ اسے نہیں دیکھ رہا؟ ارے اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو اس لیے اس غفلت میں نہیں رہنا چاہیے۔ یہ میں کہہ رہا تھا کہ یہ زبان جو ہے، یہ زبان کا روکنا یہ صبر کا ایک اعلیٰ موقع ہے، کہ بار بار جی چاہتا ہے چر زبان چلتی رہے، اور زبان کو استعمال ہی کرنا ہے تو صحیح جگہ پہ کرو، اور ضرورت کے اندر کرو، بنا ضرورت کے استعمال نہ کرو۔ اور ضرورت کو پتہ کب چلتا ہے کہ سوچ کر بولنے کی عادت ڈالو، کہ بولنے سے پہلے سوچ لو کہ مجھے بولنا چاہیے یا نہیں بولنا چاہیے، اس کا کوئی فائدہ بھی ہے یا نہیں۔ پھر انشاءاللہ اس کے بعد جو بات بھی زبان سے نکلے گی وہ ایسی نہیں ہوگی کہ جو قابل گرفت ہو، اور اگر پھر کوئی کوتاہی ہو جائے پھر اللہ سے معافی مانگ لو، اپنا معاملہ اللہ سے صاف کر لو۔ تو ایک چیز انسان کی زبان ہے کہ جس کے ذریعے سے بے شمار مواقع صبر کے، اللہ کے قرب کے، اللہ کی بشارت کے ہم ضائع کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں نا جی وہ پاکستان میں پانی تو بہت ہے لیکن ہم اس پانی کو سمندر میں ضائع کر رہے ہیں، ہم نے کوئی ڈیم نہیں بنایا۔ تو بھائی ہماری بھی تو یہی حالت ہے کہ نیکی کے مواقع تو ہیں، اور اللہ نے تو ایک ڈیم بنایا، یہ دل دے دیا، ہمیں تو بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس میں جمع کرنے والا تو ہو، اسے آگے بڑھانے والا تو نہ ہو، ضائع کرنے والا تو نہ ہو۔ پھر اسی طرح سے انسان کی آنکھ ہے، کسے دیکھنا ہے کسے نہیں دیکھنا، اور جہاں دیکھنا ہے وہ دیکھنے کے مواقع بھی ایسے رکھے کہ جو نہ دیکھنے سے کہیں زیادہ فائدے والے ہیں۔ ماں باپ کے چہرے کو دیکھو، محبت بھری نگاہ ماں باپ کے چہرے پہ ڈالو، اللہ حج مقبول کا ثواب دیتا ہے۔ کتنا بڑا ثواب ہے، اور یقین ہونا چاہیے اس میں کہ حج کا ثواب ملے گا، کیونکہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، یہ کوئی قصے کہانی نہیں ہے۔ یقین اس بات پہ ہونا چاہیے کہ جو ہمارے محبوب نے فرمایا وہ سچ ہے، حق ہے، ایسا ہی ہوگا۔ اور ہوتا ہے کہ ماں باپ کے چہرے پر نظر ڈالے، حج کا ثواب ہے۔ کسی عالم کے چہرے پہ نظر ڈالے، اس پر بھی ثواب ہے۔ اللہ کے گھر کو دیکھنا ثواب، اللہ کے کلام کو دیکھنا ثواب، کتنے ثواب کے مواقع ہیں۔ لیکن کسی پر حقارت کی نظر نہ ڈالے، کسی پر شہوت کی نظر نہ ڈالے، اپنے اوپر بڑائی کی نظر نہ ڈالے، کہ جیسے اچھی نظر کے فائدے ہیں تو بری نظر کے نقصانات بھی ہیں، اور اس بری نظر کے جو نقصانات ہیں اس سے متاثر کیا ہوتا ہے، انسان کا قلب اور اس کی روح متاثر ہوتی ہے، اس کا دل کمزور ہوتا ہے، اس کی روح کمزور ہوتی ہے۔ اور دل کی کمزوری کی علامت یہ ہوتی ہے کہ انسان کو اپنے اوپر قابو نہ ہو، نہ وہ زبان کو روک سکے نہ وہ آنکھ کو روک سکے۔ یہ علامت کمزوری کی ہے، یہ کوئی طاقت کی علامت نہیں ہے کہ یہ کمزور ہے۔ کس چیز نے کمزور کیا؟ اللہ کی نافرمانی نے اور گناہ نے اسے کمزور کر دیا، کہ نافرمانی غالب آ گئی اور نیکی مغلوب ہو گئی۔ تو یہ کوئی طاقتور نہیں، کوئی بہادر نہیں۔ ارے گناہ کرنا کوئی بہادری کا کام نہیں، گناہ تو بزدلی کی علامت ہے۔ بہادر آدمی ہمیشہ اسے اپنے پر قابو ہوتا ہے، اور جو بزدل ہوتا ہے، بزدل اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے۔ کہ بہت سے مرد ہیں گھروں میں غصہ کرتے ہیں، بیوی پہ بات بات میں غصہ کرتے ہیں، تو یہ بیوی پہ غصہ کرنا کیا بہادری کی علامت ہے؟ بزدلی کی علامت ہے۔ کہ جو مرد گھر جا کے بیوی پہ غصہ کرے، بات بات پہ لڑائی کرے، یہ بہادر نہیں ہے، یہ تو بزدل ہے۔ اگر یہ بہادر ہوتا، اس کے اندر تحمل ہوتا، اس کے اندر برداشت ہوتی، اس کے اندر درگزر ہوتا۔ یہ علامت ہے انسان کی طاقت کی کہ یہ کوئی باصلاحیت ہے۔ تو اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کی نافرمانی کرنا یہ کوئی بہادری کا کام نہیں ہے، یہ بزدلی کی علامت ہے۔ اب انسان خود سوچ سکتا ہے کہ انسان کے لیے ایک تعریف کی چیز کیا ہے،
ظاہر ہے کہ تعریف کی چیز اس کے لیے بہادری ہوتی ہے، اور بہادر آدمی کو ضبط نفس حاصل ہوتا ہے۔ ضبط نفس کسے کہتے ہیں؟ ضبط نفس اسے کہتے ہیں کہ گناہ کے موقع پر گناہ سے اپنے آپ کو بچانا، اور نیکی کے موقع پر نیکی کو کر گزرنا، اور سارے طریق کا خلاصہ یہی ہے کہ جسے ضبط نفس حاصل ہو گیا اسے سب کچھ حاصل ہو گیا۔ ضبط نفس، اپنے نفس کو روکنے والا، نیکی پر بھی روکنے والا، اور گناہ سے بچنے میں بھی روکنے والا، ناگواری میں بھی اپنے نفس کو روکنے والا، تو یہ آدمی بہادر ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج اپنے نفس کی اصلاح کا ہمیں فکر نہیں ہے کہ اس نفس کو کیسے روکا جائے، ان خواہشات کو کیسے پامال کیا جائے۔ تو ایک ذریعہ انسان کی آنکھ ہے کہ صبر اور بشارت کا موقع آتا ہے، لیکن ہم اس صبر کے اجر کو ضائع کر دیتے ہیں اور اس بشارت کو حاصل نہیں کرتے۔ اسی طرح سے انسان کے کان ہیں، ان کانوں سے غیبت سنتا ہے، یہ گانا باجا موسیقی سنتا ہے، اور آج تو یہ ایک لعنت ہے۔ یہ گھروں میں ٹیلی ویژن جو چلتا ہے، سارا دن یہ میوزک گھروں میں بجتا رہتا ہے، اور وہ ناپاک موسیقی کانوں کے اندر جاتی ہے۔ اور یہ ناپاک موسیقی کس کی غذا ہے؟ میں پہلے بھی عرض کر چکا، یہ شیاطین کی غذا ہے، یہ فرشتوں کی غذا نہیں۔ فرشتوں کی غذا اللہ کا ذکر ہے کہ جن جگہوں میں، جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پہ ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، فرشتے وہ ذکر لینے کے لیے آتے ہیں، کیونکہ اللہ کا ذکر پاک ہے، طیب ہے، اور فرشتوں کی غذا پاک چیز ہوتی ہے، ناپاک چیز نہیں ہوتی۔ اور یہ جہاں پر گانا باجا موسیقی، یہ ٹیلی ویژن، فحش مناظر، پھر وہ گھر شیاطین کی آماج گاہ ہوتے ہیں، شیاطین کے ڈیرے وہاں پر ہوتے ہیں۔ پھر پھیرے نہیں ہوتے، ڈیرے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ شیاطین کو پھیرا لگا کے چلا گیا، ارے وہ تو ڈیرا ڈال لیتے ہیں، کیونکہ آپ نے تو ڈیرا اس کو دے دیا کہ بھائی آجا گھر خالی ہے تیرے لیے، تو شیاطین کے ڈیرے بن جاتے ہیں۔ پھر شیاطین ان گھروں کے اندر بربادیاں پھیلاتے ہیں۔ تو اس لیے خدا را اپنے افکار کی، خیالات کی حفاظت کیجیے، اور یہ زندگی کے اوقات اور لمحات جو گزر رہے ہیں، زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اور اس لمحے میں جو نیکی ہو جائے وہ لمحہ قیمتی بن جاتا ہے۔ اور اللہ نہ کرے کہ اگر انسان سے خطا ہو جائے، پھر تلافی کیسے کر سکتا ہے کہ جس لمحے میں نیکی کرنی تھی خطا کر دی، وہ لمحہ تو لوٹ کے نہیں آ سکتا۔ ہاں اللہ گناہ تو تیرا معاف کر دے گا توبہ سے، لیکن اس لمحے کا حق کیسے ادا کرے گا؟ وہ لمحہ دوبارہ تو ملنے والا نہیں۔ اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ جو وقت انسان نے غفلت میں گزار دیا، پھر ساری زندگی گزر جائے، اس کی تلافی کی کوئی صورت نہیں ہے، کوئی صورت نہیں ہو سکتی۔ اس کی تلافی کیسے کرے گا؟ کیونکہ ہر آنے والے وقت کا، آنے والے لمحے کا ایک حق ہوتا ہے۔ اب اس میں پچھلے کا حق ادا کرے گا یا موجودہ کا حق ادا کرے گا؟ تو ضائع کر دیا سوائے استغفار کے، توبہ کے، اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے بھائی ہمیں صبر کے جو مواقع ہیں، ان صبر کے مواقع میں سے اہم موقع یہ ہے کہ جب کوئی گناہ کا موقع ہو، اس گناہ کے موقع پر اپنے کو گناہ سے بچانا، یہ صبر کا ایک عظیم موقع ہے، اور آسان ہے، مشکل نہیں ہے کہ اس انسان تھوڑی سی اپنے اندر اگر ہمت پیدا کر لے اور اپنے نفس سے کہہ دے کہ میں نے یہ گناہ نہیں کرنا، شیطان سے کہہ دے کہ نہیں کرنا، ارے شیطان تو اتنا کہنے میں بھاگ جاتا ہے کہ یہ بندہ میرے قابو میں آنے والا نہیں، یہ تو اتنا پورا عزم ہے کہ وہ ہمارے دل کے اندر کو تو نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے۔ اتنا سا کہنے سے بھاگ جاتا ہے کہ جا میں نے گناہ نہیں کرنا، پھر وہ آپ کو پکڑ کے گناہ نہیں کرا سکتا، اتنا تو کر سکتا ہے انسان۔ تو ہمیں صبر کے ذریعے سے بشارتوں کو حاصل کرنا چاہیے، اور جن ماحول سے، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، جس کی تفصیل میں نے ابتدا میں عرض کر دی، تو یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اس لیے اس میں راضی برضا رہنا ہے، اس میں کوئی گلا شکوہ نہیں، کوئی جزا فضا نہیں، بلکہ اسباب کو تو اختیار کرنا ہے، اور اسباب کا اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں ہے، لیکن صبر کے ذریعے سے اللہ کے قرب کو حاصل کرنا ہے، اور شکر کے ذریعے سے اللہ کے قرب کو حاصل کرنا ہے۔ اور یہ دو ہی راستے ہیں کہ جو انسان کو جنت میں پہنچانے والے ہیں اور اللہ کے انعامات کا مستحق بنانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ
ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ناگواریوں پر صبر کرنے والا بنائے، اور اللہ اپنی نعمتوں پہ شکر کی توفیق عطا فرمائے، اور جو صبر کے مواقع ہماری زندگی میں بار بار آتے ہیں اللہ تعالی ہر موقع کی قدردانی ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔